بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کے دربار میں ہر مسلمان اپنی نماز میں وعدہ کرتا ہے۔ ایک وعدہ ہے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرا وعدہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا جس وبائی مرض سے پریشان ہے، اس موقع پر ہم سب کے لیے ضروری ہے اللہ سے کیا ہوا وعدہ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس کا اظہار کرے۔ اس کا اظہار کیسے کیا جائے؟ موجودہ وقت میں ضروری ہے ہم لوگ اپنے گھروں میں رہیں۔ عبادت کے مختلف طریقے ہیں۔ گھر میں 5 افراد ہیں، ایک کو قرآن پڑھنے بٹھائیے، ایک کو نفل نماز کے لیے بٹھائیے، ایک کو توبے کے لیے، ایک کو تلاوت قرآن۔ کام بانٹ دیں کہ کوئی تلاوت قرآن کرے، کوئی توبہ و استغفار کرے، کوئی نفل نماز میں مصروف رہے، کوئی دعا میں مصروف رہے۔ یہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا بہترین وقت ہے کہ ہم لوگ دوسرے موقعوں پر اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائے، میرے بندے میری طرف متوجہ ہو جائے، سب مل کر مجھے پکاریں۔ ایک گھر میں اگر کوئی ایک بچہ روتا ہے تو ماں اس کی طرف دوڑتی ہے۔ اگر گھر کے پورے بچے رونے لگیں ماں بے چین ہو جاتی ہے۔ اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا، وہ 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا کس قدر بے چین ہوگا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ موقع ہے اللہ سے اپنا قرب بڑھانے کا، اللہ کے دربار میں رونے کا، اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے کا۔ بہت ہی ادب سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے لیے اپنے گھروں میں رہیں، میرے نوجوان بچے گھروں میں رہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گھروں میں رہیں، خواتین گھروں میں رہیں، پردے کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو اگر تم نے اپنے آپ پر اپنے گناہوں کی وجہ سے ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب بھی امید رکھیں۔ اور ہمارے پاس اللہ کے لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر جہاں مسجدوں پر تالے لگا دیے گئے، ہماری عقل اب بھی ٹھکانے نہیں آ رہی ہے۔ ہم لوگ اور ہمارا معاملہ دیکھیں آپ، جب علماء کرام بیانوں میں بولتے تھے کہ نماز کے لیے آؤ، مسجدوں کو آؤ، مسجدوں کو آؤ، لوگ نہیں آتے تھے۔ اور آج علماء بول رہے ہیں کہ مسجدوں کو مت جاؤ مت جاؤ تو لوگ جانے کے لیے تھا۔ عجیب معاملہ ہمارا۔ سب سے پہلے ہم سن کر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ سنیں علماء، اکابر، ڈاکٹرز، پولیس، پردھان منتری کیا بول رہے ہیں، یہ ہماری بھلائی کے لیے بول رہے ہیں۔ آپ نے چائنا کو نہیں دیکھا، لوگ مر رہے ہیں، نہ نماز جنازہ ہے، نہ غسل ہے، نہ قبرستان ہے، نہ تدفین ہے، ہزاروں میتوں کو گڑھے میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن ہم کوشش کریں اس وبائی مرض میں پوری طرح اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے پڑوس کو بچائیں، اپنے شہر کو بچائیں، اپنی ریاست کو بچائیں، اپنے ملک کو بچائیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ہوٹلوں کے پاس، پان کی دکانوں کے پاس، راستوں کے نکڑ پر۔ اللہ کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں، اللہ کے لیے گھروں میں رہیں، باہر بالکل نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ اس وقت ہمارے برادران وطن کو دیکھیں آپ، تمام غیر مسلم حضرات
اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں اور ہم مسلمان ہیں. بعض لوگوں کا خیال ہے موت جب آئے گی تبھی مریں گے. میرا بھی ایمان ہے، لیکن کوشش کریں اللہ سے دعا مانگ کر کہ ایسے حال میں مریں کہ ہمیں کلمہ بھی نصیب ہو، جنازے کی نماز بھی پڑھی جائے، ہمارے جنازے میں لوگ شرکت بھی کرے، قبرستان میں تدفین ہو. یہ کیا تماشا ہے؟ ہماری وجہ سے بیماری پھیلے، اللہ نہ کرے ایسا ہوا تو یہ ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے. یہ میری پہلی گزارش آپ حضرات کی خدمت میں. مجھے اطلاع ملی ہے کہ ٹانی روڈ کا علاقہ، ناگوار، تھنی سندرا، دیور جیون ہلی، آزاد نگر، نائن ہلی، شیواجی نگر، تھمیا روڈ، یہ اطراف و اکناف کے علاقوں میں نوجوان بچے پورے گروپس کے ساتھ کارنرز میں کھڑے ہونا، ہوٹلوں کے پاس کھڑے ہونا، میرے خیال میں یہ اچھا عمل نہیں ہے. آپ کو پولیس منع کر رہی ہے، پردھان منتری گزارش کر رہا ہے، ہمارے علماء بول رہے ہیں، مفتیان کرام بول رہے ہیں، ڈاکٹرز بول رہے ہیں. حد یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اپنے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں. اس کے باوجود اگر ہم آئیں، باہر نکلیں، نہیں معلوم کہ ہم لوگ پھر کس کی سنیں گے. بہرحال میں گزارش کر رہا ہوں بہت ادب کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں، پولیس کا تعاون کریں، کسی کو پریشان نہ کریں. مالدار حضرات سے گزارش ہے، رمضان کی زکوٰۃ وقت سے پہلے بھی دی جا سکتی ہے. بہت سارے ہمارے رشتہ دار ہیں، غربا ہیں، مستحق ہیں، چھوٹے چھوٹے بیوپاری ہیں، غربت زدہ گھرانے ہیں. آپ ان گھرانوں تک راشن پہنچانے کی کوشش کریں، تنظیم کے ذریعے یا علاقے کی مسجد کے ذریعے. بھیڑ بھاڑ جمع کیے بغیر خاموشی کے ساتھ یہ عمل جاری رکھیں. انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوتا ہوں، لیکن جاتے ہوئے پھر گزارش کرتا ہوں ایک اور بات. لوگ ماں باپ ہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگے. میاں بیوی اپنے اپنے درمیان، بھائی بہن اپنے درمیان، استاد شاگرد اپنے درمیان، مالک اور نوکر اپنے درمیان، امام اور مؤذن اپنے درمیان معافی مانگے. کسی کا دل اگر دکھا ہے وہ لوگ معافی مانگیں، اور جس کا دل دکھ چکا ہے وہ لوگ معاف کرنے کا جذبہ رکھیں. یہ حقوق العباد ہے. اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو جائیں، میرے دوستو ہماری حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کا مقابلہ کر پائیں گے. کیا وجہ ہے؟ حضرت یونس نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہا. حضرت آدم نے ربنا ظلمنا انفسنا یہ پوری دعا پڑھی. تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم استغفار کرتے رہیں، منائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، گھروں میں رہیں، ٹوپیاں پہن کر رہیں، اسلامی شعار باقی رکھیں، ہماری آئیڈینٹی باقی رکھیں. گھروں کے باہر بالکل نہ نکلیں، گھروں کے باہر بالکل نہ نکلیں، گھروں کے باہر بالکل نہ نکلیں. 2-3 انسیڈنٹس کی بھی اطلاع ملی ہے جہاں پولیس کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے. میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے گزارش کرتا ہوں، گھروں میں رہیں اور اپنے آپ کی حفاظت کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.